أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. جو خرچ کیے جاتے ہیں خوشی میں اور تکلیف میں اور دبا لیتے ہیں غصہ اور معاف کرتے ہیں لوگوں کو، اور اللہ چاہتا ہے نیکی کرنے والوں کو، اور وہ لوگ کہ جب کر بیٹھیں کچھ کھلا گناہ یا برا کام کریں اپنے حق میں تو یاد کریں اللہ کو، بخشش مانگیں تو یاد کریں اللہ کو اور بخشش مانگیں اپنے گناہوں کی، اور کون ہے گناہ بخشنے والا سوا اللہ کے، اور اڑتے نہیں اپنے کیے پر اور وہ جانتے ہیں، انہی کی جزا ہے بخشش ان کے رب کی، اور باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ ان باغوں میں، اور کیا خوب مزدوری ہے کام کرنے والوں کی۔ ہو چکے ہیں تم سے پہلے واقعات، سو پھرو زمین میں اور دیکھو کہ کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ یہ بیان ہے لوگوں کے واسطے اور ہدایت اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کو۔ خلاصہ تفسیر، ایسے لوگ ہیں جو کہ نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں ہر حال میں، فراغت میں بھی اور تنگی میں بھی، اور غصے کے ضبط کرنے والے اور لوگوں کی تقصیرات سے درگزر کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کو جن میں یہ خصال ہوں بے وجہی اکمل محبوب رکھتا ہے۔ اور ایک ان مذکورین کے اعتبار سے دوسرے درجے کے مسلمان ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں جن میں دوسروں پر زیادتی ہو یا کوئی گناہ کر کے خاص اپنی ذات کا نقصان کرتے ہیں تو فوراً اللہ تعالی کی عظمت اور عذاب کو یاد کر لیتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، یعنی اس طریقے سے جو معافی کے لیے مقرر ہے کہ دوسروں پر زیادتی کرنے میں ان اہل حقوق سے بھی معاف کرائے، اور خاص اپنی ذات کے متعلق گناہ میں اس کی حاجت نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے معاف کرانا دونوں میں مشترک ہے۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا اور ہے کون جو گناہوں کو بخشتا ہو۔ رہا اہل حقوق کا معاف کرنا، سو وہ لوگ اس کا اختیار تو نہیں رکھتے کہ عذاب سے بھی بچا لیں، اور حقیقی بخشش اسی کا نام ہے، اور وہ لوگ اپنے فعل بد پر اصرار اور ہٹ نہیں کرتے، اور وہ ان باتوں کو جانتے بھی ہیں۔
فلاں کام ہم نے گناہ کا کیا، اور یہ کہ توبہ ضرور ہے، اور یہ کہ خدا تعالی غفار ہے۔ مطلب یہ کہ اعمال کی بھی درستی کر لیتے ہیں اور عقائد بھی درست رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کی جزا بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، اور بہشت کے ایسے باغ ہیں کہ ان کے درختوں اور مکانوں کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اور اسی مغفرت اور جنت کی تحصیل کا شروع آیتوں میں حکم تھا، بیچ میں اس کا طریقہ بتلایا، ختم پر اس کا وعدہ فرمایا۔ اور یہ اچھا حق الخدمت ہے ان کام کرنے والوں کا، وہ کام استغفار اور حسن اعتقاد ہے، اور استغفار کا نتیجہ آئندہ اطاعت کی پابندی ہے جس پر عدم اصرار دلالت کرتا ہے۔ بالتحقیق تم سے قبل زبانوں میں مختلف طرح کے لوگ گزر چکے ہیں، ان میں مسلمان بھی تھے اور کافر بھی، اور ان میں اختلاف و مقابلہ و مقاتلہ بھی ہوا، لیکن انجام کار کفار ہی ہلاک ہوئے۔ چنانچہ اگر تم آثار کا مشاہدہ کرنا چاہو تو تم روئے زمین پر چلو پھرو اور دیکھ لو کہ اخیر انجام تکذیب کرنے والوں کا یعنی کفار کا کیسا ہوا، یعنی ہلاک و برباد ہوئے۔ چنانچہ ان کی ہلاکت کے آثار اس وقت تک بھی باقی تھے، جس کو دوسری آیت میں فرمایا ہے فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ۔ یہ مضمون مذکور بیان کافی ہے تمام لوگوں کے لیے، اگر اس میں غور کریں تو عبرت حاصل کر سکتے ہیں، اور ہدایت اور نصیحت ہے خاص خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، یعنی ہدایت اور نصیحت بھی یہی لوگ حاصل کرتے ہیں۔ ہدایت یہ کہ اس کے موافق عمل کریں۔ معارف و مسائل۔ ان آیات میں حق تعالی نے مومنین متقین کی خاص صفات اور علامات بتلائی ہیں جن سے بہت سے فوائد متعلق ہیں۔ مثلا یہ کہ قرآن حکیم نے جگہ جگہ نیک بندوں کی صحبت اور ان کی تعلیم سے فائدہ اٹھانے کی تاکید فرمائی ہے۔ کہیں صراط الذین انعمت علیہم فرما کر دین کی سیدھی اور صحیح راہ انہی مقبول بندوں سے سیکھنے کی طرف اشارہ فرمایا، کہیں کونوا مع الصادقین فرما کر ان کی صحبت اور معیت کی خاص افادیت کی تلقین فرمائی۔ اور دنیا میں ہر گروہ کے اندر اچھے برے لوگ ہوا کرتے ہیں، اچھوں کے لباس میں برے بھی ان کی جگہ لے لیتے ہیں، اس لیے ضرورت تھی کہ مقبول بندوں کی خاص علامات اور صفات بتلا کر یہ سمجھا دیا جائے کہ یہ لوگ غلط رہنماؤں اور مقتداؤں سے پرہیز کریں اور صادقین کی علامتیں پہچان کر ان کا اتباع کریں۔ مومنین متقین کی صفات و علامات بیان فرمانے کے بعد ان کی دائمی کامیابی اور جنت کے اعلیٰ مقامات بتلا کر نیک بندوں کو خوشخبری اور بری راہوں پر چلنے والوں کے لیے نصیحت و ترغیب کا راستہ کھولا گیا ہے۔ ان آیات کے اخیر میں ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ مقبولین کی جو صفات و علامات یہاں ذکر کی گئی ہیں، اس میں ابتدائی آیات میں ان صفات کا بیان ہے جن کا تعلق انسانی حقوق اور باہمی معاشرت سے ہے، اور بعد کی آیات میں وہ صفات ہیں جن کا تعلق حق تعالی کی عبادت و طاعت سے ہے، جن کو دوسرے لفظوں میں حقوق العباد اور حقوق اللہ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ متذکرہ بالا آیات میں حقوق انسانی سے متعلقہ صفات کو پہلے اور حقوق اللہ سے متعلقہ صفات کو بعد میں بیان فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ اگرچہ اصل کے اعتبار سے حقوق اللہ سارے حقوق پر مقدم ہیں، لیکن دونوں میں ایک خاص فرق یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو اپنے حقوق بندوں پر لازم کیے ہیں ان سے نہ خدا تعالی کا اپنا کوئی فائدہ متعلق ہے، نہ خدا تعالی کو ان کی حاجت ہے، اور نہ ان کے ادا نہ کرنے سے اللہ تعالی کا کوئی نقصان ہے۔ اس کی ذات سب سے بے نیاز ہے، اس کی عبادت سے فائدہ خود عبادت کرنے والے کا ہے۔ پھر وہ رحیم الرحماء اور کریم الکرماء بھی ہے،
اس کے حقوق میں بڑی سے بڑی کوتاہی اور غلطی کرنے والا انسان جس وقت بھی اپنے کیے ہوئے پر نادم ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور توبہ کر لے تو بارگاہ رحم و کرم سے اس کے سارے گناہ ایک دم میں معاف ہو سکتے ہیں، بخلاف حقوق العباد کے کہ انسان ان کا محتاج ہے، اور جس شخص کے حقوق کسی کے ذمہ لازم ہیں اگر وہ ادا نہ کرے تو اس کا نقصان بھی ہے، اور اپنے نقصان کو معاف کرنا بھی انسان کے لیے آسان نہیں۔ اس لیے حقوق العباد کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ نظام عالم کی درستی اور انسانی معاشرے کی اصلاح کا سب سے بڑا دار و مدار باہمی حقوق کی ادائیگی پر ہے۔ اس میں ذرا سی کوتاہی جنگ و جدال اور فساد کی راہیں کھول دیتی ہے، اور اخلاق فاضلہ اگر پیدا کر لیے جائیں تو دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں، صدیوں کی لڑائیاں صلح و آتشی میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بھی ان صفات و علامات کو مقدم کیا گیا جن کا تعلق انسانی حقوق سے ہے۔ ان صفات میں سب سے پہلی صفت یہ بتلائی گئی ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، یعنی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کے ایسے عادی اور خوگر ہیں کہ ان پر فراخی ہو یا تنگی ہر حال میں مقدور بھر خرچ کرتے رہتے ہیں، زیادہ میں سے زیادہ اور کم میں سے کم۔ اس میں ایک طرف تو یہ ہدایت ہے کہ غریب فقیر آدمی بھی اپنے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بالکل فارغ نہ سمجھیں اور اس کی راہ میں خرچ کرنے کی سعادت سے محروم نہ ہوں، کیونکہ 1000 روپے میں سے 1 روپیہ خرچ کرنے کا جو درجہ ہے اللہ تعالی کے نزدیک وہی 1000 پیسے میں سے 1 پیسہ خرچ کرنے کا بھی ہے، اور عملی طور پر جس طرح 1000 روپے کے مالک کو 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا کچھ مشکل نہیں، اسی طرح 1000 پیسوں کے مالک کو 1 پیسہ خرچ کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف یہ ہدایت بھی ہے کہ تنگی کی حالت میں بھی بقدر حیثیت خرچ کرتے رہنے سے خرچ کرنے کی مبارک خصلت و عادت فنا نہیں ہوگی، اور شاید اللہ سبحانہ و تعالی اسی کی برکت سے فراغت اور فراخی بھی عطا فرما دیں۔ تیسری اہم چیز اس میں یہ ہے کہ جو شخص اس کا خوگر ہو کہ دوسرے انسانوں پر اپنا مال خرچ کر کے ان کو فائدہ پہنچا سکے، غریبوں فقیروں کی امداد کرے، ظاہر ہے کہ وہ کبھی دوسروں کے حقوق غصب کرنے اور ان کی مرضی کے خلاف ہضم کرنے کے پاس بھی نہ جائے گا۔ اس لیے اس پہلی صفت کا حاصل یہ ہوا کہ مومنین، متقین اور اللہ تعالی کے مقبول بندے دوسرے انسانوں کو نفع پہنچانے کی فکر میں رہا کرتے ہیں، خواہ ان پر فراخی ہو یا تنگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک وقت صرف 1 انگور کا دانہ خیرات میں دیا، کیونکہ اس وقت ان کے پاس اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ کسی وقت انہوں نے صرف 1 پیاز کا صدقہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ وردوا السائل ولو بظلف شاة، یعنی تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا صدقے میں دے کر ہی ہو، اور سائل کو خالی واپس نہ کرو، اور کچھ نہ ہو تو بکری کے پاؤں کی کھری ہی دے دو۔ تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ دینے کی ترغیب دی تو جن کے پاس سونا چاندی تھا انہوں نے وہ صدقے میں دے دیا۔ ایک شخص کھجور کے چھلکے لایا کہ میرے پاس اور کچھ نہیں، وہی صدقہ کر دیے گئے۔ ایک اور شخص آیا اور اس کی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی چیز صدقہ کرنے کے لیے نہیں ہے، البتہ میں اپنی قوم میں عزت دار سمجھا جاتا ہوں، میں اپنی عزت کی خیرات کرتا ہوں کہ آئندہ کوئی آدمی مجھے کتنا ہی برا بھلا کہے میں اس سے ناراض نہیں ہوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعامل سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ انفاق فی سبیل اللہ صرف مالداروں اور اغنیاء ہی کا حصہ نہیں ہے، غریب فقیر بھی اس صفت کے حامل ہو سکتے ہیں کہ اپنی اپنی مقدرت کے موافق اللہ سبحانہ و تعالی کی راہ میں کچھ خرچ کر کے اس عظیم صفت کو حاصل کر لیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کے لیے ضروری نہیں کہ مال ہی خرچ کیا جائے،
یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قرآن کریم نے اس جگہ ينفقون کا تو ذکر فرمایا کہ وہ لوگ تنگی اور فراخی ہر حال میں فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں، یہ متعین نہیں فرمایا کہ کیا خرچ کرتے ہیں۔ اس کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں صرف مال و دولت ہی نہیں بلکہ ہر خرچ کرنے کی چیز داخل ہے۔ مثلا جو شخص اپنا وقت، اپنی محنت اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ بھی اس انفاق کی صفت سے موصوف کیا جائے گا، جو حدیث بحوالہ تفسیر کبیر اوپر گزری ہے وہ اس پر شاہد ہے۔ تنگی اور فراخی کے ذکر میں ایک اور حکمت یہ بھی ہے کہ یہی وہ حالتیں ہیں جن میں عادتاً انسان خدا کو بھولتا ہے۔ جب مال و دولت کی فراوانی ہو تو عیش میں خدا کو بھول جاتا ہے، اور جب تنگی اور مصیبت ہو تو بسا اوقات اسی کی فکر میں رہ کر خدا سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اللہ رب العزت کے مقبول بندے وہ ہیں جو نہ عیش میں خدا کو بھولتے ہیں نہ مصیبت و تکلیف میں۔ ظفر شاہ دہلوی کا کلام اس معنی میں خوب ہے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اس کے بعد ان کی ایک خاص صفت اور علامت یہ بتلائی گئی کہ اگر ان کو کسی ایسے شخص سے سابقہ پڑے جو ان کو اذیت اور تکلیف پہنچائے تو غصے میں مشتعل اور مغلوب نہیں ہو جاتے، اور غصے کے مقتضا پر عمل کر کے انتقام نہیں لیتے۔ صرف یہی نہیں کہ انتقام نہ لیں بلکہ دل سے بھی معاف کر دیتے ہیں، اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ تکلیف دینے والے کے ساتھ احسان کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اسی ایک صفت میں گویا 3 صفتیں شامل ہیں: اپنے غصے پر قابو پانا، تکلیف دینے والے کو معاف کرنا، پھر اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا۔ ان تینوں چیزوں کو اس آیت میں بیان فرمایا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یعنی وہ لوگ جو اپنے غصے کو دبا لیتے ہیں اور لوگوں کا قصور معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ امام بیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت سیدنا علی ابن حسین رضی اللہ عنہما کا ایک عجیب واقعہ نقل فرمایا ہے کہ آپ کی ایک کنیز آپ کو وضو کرا رہی تھی کہ اچانک پانی کا برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر حضرت علی ابن حسین رضی اللہ عنہما کے اوپر گرا، تمام کپڑے بھیگ گئے۔ غصہ آنا طبعی امر تھا، کنیز کو خطرہ ہوا تو اس نے فوراً یہ آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ یہ سنتے ہی خاندان نبوت کے اس بزرگ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بالکل خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد کنیز نے آیت کا دوسرا جملہ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ پڑھ دیا تو فرمایا کہ میں نے تجھے دل سے بھی معاف کر دیا۔ کنیز بھی ہوشیار تھی، اس کے بعد اس نے تیسرا جملہ بھی سنا دیا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، جس میں احسان اور حسن سلوک کی ہدایت ہے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے سن کر فرمایا کہ جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ لوگوں کی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کر دینا انسانی اخلاق میں ایک بڑا درجہ رکھتا ہے، اور اس کا ثواب آخرت نہایت اعلیٰ ہے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ قیامت کے روز حق تعالی کی طرف سے منادی ہوگی کہ جس شخص کا اللہ تعالی پر کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے، تو اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے لوگوں کے ظلم و جور کو دنیا میں معاف کیا ہوگا۔ تو اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے لوگوں کے ظلم و جور کو دنیا میں معاف کیا ہوگا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے محلات جنت میں اونچے ہوں اور اس کے درجات بلند ہوں، اس کو چاہیے کہ جس نے اس پر ظلم کیا ہو اس کو معاف کر دے، اور جس نے اس کو کبھی کچھ نہ دیا ہو اس کو بخشش و ہدیہ دیا کرے، اور جس نے اس سے ترک تعلقات کیا ہو یہ اس سے ملنے میں پرہیز نہ کرے۔
قرآن کریم نے دوسری جگہ اس سے زیادہ وضاحت سے برائی کرنے والوں کے ساتھ احسان کرنے کا خلق عظیم سکھلایا اور یہ بتلایا ہے کہ اس کے ذریعے دشمن بھی دوست ہو جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، یعنی برائی کی مدافعت بھلائی اور احسان کے ساتھ کرو تو جس کے ساتھ دشمنی ہے وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا، یعنی برائی کی مدافعت بھلائی اور احسان کے ساتھ کرو تو جس کے ساتھ دشمنی ہے وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ حق تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تربیت بھی اسی اعلیٰ پیمانے پر فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہ ہدایت دی کہ یعنی جو شخص آپ سے قطع تعلق کرے آپ ان سے ملیں، اور جو آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کریں، اور جو آپ کے ساتھ برائی کرے آپ اس پر احسان کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی شان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت سے یہی اخلاق و اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں بھی اللہ تعالی نے پیدا فرما دیے تھے، جو اسلامی معاشرے کا طرۂ امتیاز ہے۔ صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم اور اسلاف امت کی تاریخ اس قسم کے واقعات سے لبریز ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے بھرے بازار میں امام اعظم رضی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی اور گالیاں دی۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے غصے کو ضبط فرمایا اور اس کو کچھ نہیں کہا، اور گھر پر واپس آنے کے بعد ایک خوان میں کافی درہم و دینار رکھ کر اس شخص کے گھر تشریف لے گئے۔ دروازے پر دستک دی، یہ شخص باہر آیا تو اشرفیوں کا یہ خوان اس کے سامنے یہ کہتے ہوئے پیش فرمایا کہ آج تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا، اپنی نیکیاں مجھے دے دی، میں اس احسان کا بدلہ کرنے کے لیے یہ تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کے اس معاملے کا اس کے قلب پر اثر ہونا ہی تھا، آئندہ کو اس بری خصلت سے ہمیشہ کے لیے تائب ہو گیا۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگی اور آپ کی خدمت اور صحبت میں علم حاصل کرنے لگا، یہاں تک کہ آپ کے شاگردوں میں ایک بڑے عالم کی حیثیت اختیار کر لی۔ یہاں تک ان اوصاف کا بیان تھا جو انسانی حقوق سے متعلق ہیں۔ اس کے بعد حقوق اللہ سے متعلق صفات کا بیان اس طرح فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کرتے، اور کبھی بمقتضائے بشریت ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو کر استغفار کرتے ہیں اور آئندہ اس گناہ سے باز آنے کا ارادہ پختہ کر لیتے ہیں۔ ارشاد ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جس میں ایک تو یہ ہدایت کی گئی کہ گناہوں میں مبتلا ہونا اللہ تعالی کی یاد اور ذکر سے غفلت کے سبب ہوتا ہے۔ گناہوں میں مبتلا ہونا اللہ تعالی کی یاد اور ذکر سے غفلت کے سبب ہوتا ہے، اس لیے جب کوئی گناہ سرزد ہو اللہ تعالی کی یاد کو فوراً تازہ کرنا چاہیے اور ذکر اللہ میں مشغول ہونا چاہیے۔ دوسری یہ ہدایت ہے کہ گناہوں کی معافی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک پچھلے گناہوں پر ندامت اور اس سے معافی مانگنا اور مغفرت کی دعا کرنا، دوسرے آئندہ کے لیے اس کے پاس نہ جانے کا عزم مکمل کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے بتلائے ہوئے اخلاق فاضلہ نصیب فرما دے، اللہم آمین۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
يتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور سست نہ ہو اور نہ غم کھاؤ، اور سست نہ ہو اور نہ غم کھاؤ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اگر پہنچا تم کو زخم تو پہنچ چکا ہے ان کو بھی زخم ایسا ہی، اگر پہنچا تم کو زخم تو پہنچ چکا ہے ان کو بھی زخم ایسا ہی، اور یہ دن باری باری بدلتے رہتے ہیں ہم ان کو لوگوں میں، اور اس لیے کہ معلوم کرے اللہ جن کو ایمان ہے اور کرے تم میں سے شہید، اور اللہ کو محبت نہیں ظلم کرنے والوں سے، اور اس واسطے کہ پاک صاف کرے اللہ ایمان والوں کو اور مٹا دے وے کافروں کو۔ کیا تم کو یہ خیال ہے کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں اور ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے جو لڑنے والے ہیں تم میں، اور معلوم نہیں کیا ثابت رہنے والوں کو، اور تم تو آرزو کرتے تھے مرنے کی اس کی ملاقات سے پہلے، سو اب دیکھ لیا تم نے اس کو آنکھوں کے سامنے۔ ربط آیات، ان آیات میں پھر قصہ احد کے متعلق مسلمانوں کو تسلی دینے کا مضمون ہے کہ ہمیشہ سے یہی طریق الہی چلا آیا کہ انجام کار کفار ہی خائب و خاسر ہوتے ہیں۔ اگرچہ تم اس وقت اپنی بے عنوانی سے مغلوب ہو گئے، لیکن اگر اپنے مقتضیات ایمان یعنی ثبات و تقوی پر قائم رہے تو آخر میں کفار ہی مغلوب ہوں گے۔ خلاصہ تفسیر، اور تم اگر اس وقت مغلوب ہو گئے تو کیا ہوا، ہمت مت ہارو اور رنج مت کرو، اور آخر تم ہی غالب رہو گے اگر تم پورے مومن رہے، یعنی اس کے مقتضیات پر ثابت، اگر تم کو زخم صدمہ پہنچ جاوے جیسا احد میں ہوا تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کیونکہ اس میں چند حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس قوم کو بھی جو کہ تمہارے مقابل تھی یعنی کفار، ایسے ہی زخم صدمہ پہنچ چکا ہے، چنانچہ گزشتہ بدر میں وہ صدمہ اٹھا چکے ہیں، اور ہمارا معمول ہے کہ ان ایام کو یعنی غالب و مغلوب ہونے کے زمانے کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں، یعنی کبھی ایک قوم کو غالب اور دوسری کو مغلوب کر دیا، کبھی اس کا عکس کر دیا۔ سو اسی معمول کے مطابق پار سال وہ مغلوب ہوئے تھے، اب کہ تم ہو گئے۔ ایک حکمت تو یہ ہوئی، اور دوسری حکمت یہ ہے تاکہ اللہ تعالی ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لے وے، کیونکہ مصیبت کے وقت مخلص اور نیک کا امتحان ہو جاتا ہے۔ اور تیسری حکمت یہ ہے کہ تم میں سے بعضوں کو شہید بنانا تھا۔ بقیہ حکمتیں آگے آتی ہیں۔ درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر فرماتے ہیں، اور اللہ تعالی ظلم، کفر و شرک کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتے، پس اس کا احتمال نہ کیا جاوے کہ شاید ان کو محبوب ہونے کی وجہ سے غالب فرما دیا ہو، ہرگز نہیں۔ اور چوتھی حکمت یہ ہے تاکہ گناہوں کے میل کچیل سے صاف کر دے ایمان والوں کو، کیونکہ مصیبت سے اخلاق و اعمال کا تصفیہ ہو جاتا ہے۔ اور پانچویں حکمت یہ ہے کہ مٹا دے وے کافروں کو، یہ اس لیے کہ مسلمانوں پر ظلم کرنے سے قہر خداوندی میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوں گے۔ ہاں، اور سنو، کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں خصوصیت کے ساتھ جا داخل ہوگے، حالانکہ ہنوز
اللہ سبحانہ و تعالی نے ظاہری طور پر ان لوگوں کو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے خوب جہاد کیا ہو اور جو جہاد میں ثابت قدم رہنے والے ہوں، اور تم تو شہید ہو کر مرنے کی بڑی تمنا کیا کرتے تھے، موت کے سامنے آنے سے پہلے 100 تمنا کے مطابق اس کے سامان کو کھلی آنکھوں دیکھ لیا، پھر اس کو دیکھ کر کیوں بھاگنے لگے اور وہ تمنا کہاں بھول گئے؟ معارف و مسائل۔ غزوہ احد کا واقعہ اپنی پوری تفصیل کے ساتھ اسی صورت میں بیان کیا جا چکا ہے، جس میں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اس جہاد میں مسلمانوں کی بعض کوتاہیوں کے سبب ابتدائی فتح کے بعد پھر مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین شہید ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے، مگر ان سب امور کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے جنگ کا پاسا پلٹا اور دشمن پسپا ہو گئے۔ اس عارضی شکست کے 3 سبب تھے۔ پہلا یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم تیر اندازوں کو دیا تھا وہ بعض اسباب سے ان پر قائم نہ رہے، کیونکہ اس بارے میں اختلاف رائے ہو گیا۔ کوئی کہتا تھا کہ ہم کو یہیں جمع رہنا چاہیے، اکثر نے کہا اب یہاں ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی، چل کر سب کے ساتھ غنیمت حاصل کرنے میں لگنا چاہیے۔ تو پہلا سبب آپس کا جھگڑا تھا۔ دوسرا سبب یہ ہوا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر مشہور ہو گئی تو مسلمانوں کے قلوب میں کمزوری پیدا ہو گئی، جس کا نتیجہ بزدلی اور کم ہمتی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ تیسرا سبب جو ان دونوں سببوں سے زیادہ اہم یہ تھا، یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اختلاف پیش آیا۔ یہ 3 لغزشیں مسلمانوں سے ہو گئی تھی جن کی بنا پر ان کو عارضی شکست ہوئی۔ یہ عارضی شکست اگرچہ انجام کار فتح میں تبدیل ہو چکی تھی، لیکن مسلمان مجاہدین زخموں سے چور چور تھے۔ ان کے بڑے بڑے بہادروں کی لاشیں آنکھوں کے سامنے پڑی تھیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اشقیاء نے مجروح کر دیا تھا۔ شدائد و ویاس کا ہجوم تھا اور اپنی ان لغزشوں کا بھی شدید صدمہ تھا۔ اب یہاں 2 چیزیں پیدا ہو چکی تھی، ایک تو گزشتہ باتوں کا رنج و غم، دوسری چیز جس کا خطرہ تھا وہ یہ کہ مسلمان آئندہ کے لیے کہیں کمزور نہ ہو جائیں اور اقوام عالم کی امامت کا جو فریضہ ان پر عائد ہے اس میں ضعف نہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے ان دونوں رخنوں کو بند کرنے کے لیے قرآن کریم کا یہ ارشاد آیا، لا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یعنی تم آئندہ کے لیے کمزوری اور سستی اپنے پاس نہ آنے دو اور گزشتہ پر رنج و ملال نہ کرو، اور انجام کار تم ہی غالب ہو کر رہو گے، بشرط یہ کہ ایمان و ایقان کے راستے پر مقیم رہو اور حق تعالی کے وعدوں پر کامل وثوق رکھتے ہوئے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ سے قدم پیچھے نہ ہٹاؤ۔ مطلب یہ تھا کہ گزشتہ باتیں اور لغزشیں جو ہو چکی ہیں ان پر رنج و غم میں اپنا وقت اور توانائی صرف کرنے کے بجائے مستقبل میں اپنے کام کی درستی کی فکر کرو اور اسے کامیاب بناؤ۔ ایمان و ایقان اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم درخشاں مستقبل کا ضامن ہے، ان کو ہاتھ سے نہ جانے دو، انجام کار تم ہی غالب رہو گے۔ اس قرآنی آواز نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا اور پژمردہ جسموں میں تازہ روح پھونک دی۔ غور فرمائیے کہ اللہ تعالی نے ان حضرات کو کس طرح تربیت و اصلاح فرمائی اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو ایک ضابطہ اور اصول دے دیا کہ گزشتہ فوت شدہ امور پر رنج و ملال میں وقت صرف کرنے کے بجائے آئندہ کے لیے قوت و شوکت کے اسباب بہم پہنچانے چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلا دیا گیا کہ غلبہ اور بلندی حاصل کرنے کے لیے صرف ایک ہی چیز اصل ہے، یعنی ایمان اور اس کے تقاضے پورے کرنا۔ ایمان کے تقاضے میں وہ تیاریاں بھی داخل ہیں جو جنگ کے سلسلے میں کی جاتی ہیں، یعنی اپنی فوجی قوت کا استحکام، سامان جنگ کی بہم رسانی اور ظاہری اسباب سے بقدر وسعت آراستہ و مسلح ہونا۔ غزوہ احد کے واقعات اول سے آخر تک ان تمام امور کے شاہد ہیں۔ اس آیت کے بعد ایک دوسرے انداز میں مسلمانوں کی تسلی کے لیے ارشاد ہے کہ اگر اس لڑائی میں تم کو زخم پہنچانا یا تکلیف اٹھانی پڑی تو اسی طرح کے حوادث فریق مقابل کو بھی تو پیش آ چکے ہیں۔
اگر احد میں تمہارے 70 آدمی شہید اور بہت سے زخمی ہوئے تو 1 سال پہلے ان کے 70 آدمی جہنم رسید اور بہت سے زخمی ہو چکے ہیں، اور خود اس لڑائی میں بھی ابتداءً ان کے بہت سے آدمی مقتول و مجروح ہوئے، لہذا فرمایا يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمُ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یعنی اگر تم کو زخم پہنچا تو ان کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے، اور ہم ان ایام کو باری باری بدلتے رہتے ہیں، جس میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اس آیت میں ایک اہم ضابطہ اور اصول کی طرف رہنمائی فرمائی، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عادت اس عالم میں یہی ہے کہ وہ سختی، نرمی، دکھ، سکھ، تکلیف اور راحت کے دنوں کو لوگوں میں عدل بدل کرتے رہتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے کسی باطل قوت کو عارضی فتح و کامرانی حاصل ہو جائے تو جماعت حق کو اس سے بدل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کو اب ہمیشہ شکست ہی ہوا کرے گی، بلکہ اس شکست کے اسباب کا پتہ لگا کر ان اسباب کا تدارک کرنا چاہیے، انجام کار فتح جماعت حق ہی کو نصیب ہوگی۔ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ہو چکے اس سے پہلے بہت رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے، ہو چکے اس سے پہلے بہت رسول، پھر کیا اگر وہ مر گیا یا مارا گیا تو تم پھر جاؤ گے الٹے پاؤں، اور جو کوئی پھر جائے گا الٹے پاؤں تو ہرگز نہ بگاڑے گا اللہ کا کچھ، اور اللہ ثواب دے گا شکر گزاروں کو، اور کوئی مر نہیں سکتا بغیر حکم اللہ کے، لکھا ہوا ہے ایک وقت مقرر، اور جو کوئی چاہے گا بدلہ دنیا کا دیویں گے ہم اس کو دنیا ہی سے، اور جو کوئی چاہے گا بدلہ آخرت میں اس میں سے دیویں گے ہم اس کو، اور ہم ثواب دیں گے احسان ماننے والوں کو۔ خلاصہ تفسیر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرے رسول ہی تو ہیں، خدا تو نہیں جس پر قتل یا موت ممکن نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک روز گزر ہی جائیں گے۔ سو اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتقال ہو جاوے یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید ہو جاویں تو کیا تم لوگ جہاد یا اسلام سے الٹے پھر جاؤ گے؟ جیسا کہ اس واقعے میں بعض مسلمان میدان جنگ سے بھاگ پڑے تھے اور منافقین ترغیب ارتداد کی دے رہے تھے، اور جو شخص جہاد یا اسلام سے الٹا پھر جاوے گا تو اب خدا تعالی کا کوئی نقصان نہ کرے گا بلکہ اپنا ہی کچھ کھو دے گا، اور خدا تعالی جلد ہی نیک عوض دے گا حق شناس لوگوں کو جو ایسے مواقع پر اللہ تعالی کے انعامات کو یاد رکھ کر اس کی اطاعت پر قائم و مستقل رہتے ہیں۔ اور قیامت کو ملنا جلد ہی ملنا ہے، کیونکہ قیامت روزانہ قریب ہی ہو رہی ہے، اور نیز کسی کے مرنے سے اتنا گھبرانا بھی فضول ہے، کیونکہ اول تو کسی شخص کو موت آنا ممکن نہیں، خواہ طبعاً خواہ عقلاً، بدون حکم خدا کے۔ پھر جب خدا کے حکم سے ہے تو اس پر راضی رہنا ضرور ہے۔
دوسرے یہ کہ جس کی موت آتی بھی ہے تو اس طور سے کہ اس کی میعاد معین لکھی ہوئی رہتی ہے جس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی، تو پھر ارمان اور حسرت محض بیکار ہے، تو وہ وقت پر ضرور ہوگی اور اس وقت سے پہلے ہرگز نہ ہوگی۔ اور پھر یہ کہ اس توحش پر بھاگنے کا آخری نتیجہ کیا؟ بجز اس کے کہ دنیا میں اور چند روز زندہ رہیں، سو ایسی تدبیر کا اثر سن لو کہ جو شخص اپنے اعمال و تدابیر میں دنیاوی نتیجہ چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا کا حصہ بشرط اپنی مشیت کے دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کے لیے کچھ حصہ نہیں۔ اور جو شخص اپنے اعمال و تدابیر میں اخروی نتیجہ چاہتا ہے، مثلا جہاد میں اس لیے ثابت قدم رہا کہ یہ تدبیر ہے ثواب آخرت کی، تو ہم اس کو آخرت کا حصہ اور ذمہ کر کے دیں گے اور بہت جلد نیک عوض دیں گے ایسے حق شناسوں کو جو اپنے اعمال میں آخرت کی نعمت چاہیں۔ معارف و مسائل، یہ آیات بھی غزوہ احد کے واقعات سے متعلق ہیں کیونکہ ان واقعات کو کئی وجوہ سے خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے سورہ آل عمران کی 4-5 رکوع تک غزوہ احد میں پیش آنے والی فتح و شکست اور ان دونوں میں جو قدرتی ہدایات پوشیدہ تھی ان کا بیان مسلسل فرمایا ہے۔ مذکورہ آیتوں میں سے پہلی آیت میں بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک لغزش پر تحذیر آمیز تنبیہ کر کے ایک ایسے اصولی مسئلے کی طرف ہدایت کی گئی ہے کہ سوچنے والوں کو اس سے یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ اس عارضی شکست اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پھیل جانے کی اور اس پر بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہمت پست ہو جانے میں یہ راز بھی تھا کہ مسلمان اس اصولی مسئلے پر عملی طور پر پختہ ہو جائیں۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ جہاں اصول اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کو جزو ایمان قرار دیا گیا ہے، اس میں ادنا کمزوری کو کفر کے مرادف بتلایا گیا ہے، وہیں یہ بات بھی اتنی ہی اہم تھی کہ کہیں مسلمان اس مرض کا شکار نہ ہو جائیں جس میں نصارہ اور عیسائی مبتلا ہو گئے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت و محبت کو پرستش اور عبادت کی حد تک پہنچا دیا اور ان کو اللہ تعالی کے ساتھ شریک خدائی ٹھہرا دیا۔ غزوہ احد کی عارضی شکست کے وقت جب کسی نے یہ مشہور کر دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جو کچھ گزری اور گزرنی چاہیے تھی اس کا ادنا سا اندازہ کرنا بھی ہر شخص کے لیے آسان نہیں۔ اس کا اندازہ کچھ وہی لگا سکتا ہے جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جانثاری اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ اندازہ ہو، جس کو یہ پوری طرح معلوم ہو کہ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مال، اولاد اور اپنی جانیں سب کچھ گنوا دینے کو دنیا کی سب سے بڑی سعادت سمجھی اور عمل سے اس کا ثبوت دیا ہے۔ ان عشاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب یہ خبر پڑی ہوگی ان کے ہوش و حواس کا کیا عالم ہوگا، خصوصاً جب کہ میدان جنگ گرم ہے اور فتح کے بعد شکست کا منظر آنکھوں کے سامنے ہے، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں۔ اس عالم میں وہ ہستی جو ساری کوششوں کا محور اور ساری امیدوں کا مظہر تھی وہ بھی ان سے رخصت ہوتی ہے۔ اس کا طبعی نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھاری جماعت سراسیمہ ہو کر میدان جنگ سے ہٹنے لگی۔ یہ میدان جہاد سے ہٹ جانا اگرچہ ہنگامی اور سرسری اور وقتی سراسیمگی کا نتیجہ تھا، خدا نہ خواستہ اسلام سے پھر جانے کا کوئی شبہ یا وسوسہ بھی نہ تھا، لیکن حق تعالی جل شانہ تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایسی پاک باز فرشتہ خصلت جماعت بنانا چاہتا ہے جو دنیا کے لیے نمونہ عمل بنے، اس لیے ان کی ادنا لفظش بھی سخت قرار دی گئی۔ نزد یکارا بیش بود حیرانی، ان کے لیے میدان جنگ چھوڑنے پر ایسا خطاب کیا گیا جیسے اسلام چھوڑنے پر کیا جاتا ہے، اور سخت اطاعت کے ساتھ اس بنیادی مسئلے پر تنبیہ کی گئی کہ دین و عبادت اللہ کے لیے اور جہاد اسی کے لیے ہے جو ہمیشہ زندہ اور قائم ہے۔ اگر بالفرض یہ خبر صحیح بھی ہوتی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو بہرحال یہ تو ایک دن ہونا ہی ہے، اس پر ہمت ہار بیٹھنا اور دین کا کام چھوڑ دینا ان حضرات کے شایان شان نہیں،
اس لیے ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، خدا تو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھر جائے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اور اللہ تعالیٰ ثواب دے گا شکر گزاروں کو۔ اس میں تنبیہ فرما دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی مسلمانوں کو دین پر ثابت قدم رہنا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس عارضی شکست کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجروح ہونے اور وفات کی خبر مشہور ہونے میں یہ قدرتی راز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حالات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر پیش آ سکتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات ہی میں ظاہر کر دیے گئے، تاکہ ان میں جو لغزش ہو اس کی اصلاح خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہو جائے، اور آئندہ جب یہ واقعہ وفات سچ مچ پیش آئے تو یہ اس شاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم از جا رفتہ نہ ہو جائیں۔ چنانچہ یہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جب بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہوش و حواس بجانا تھے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسی قسم کی آیات قرآنیہ کی سند لے کر ان کو سمجھایا اور وہ سنبھل گئے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں بھی حوادث اور مصائب کے وقت ثابت قدم رہنے کی تعلیم دینے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کی موت اللہ تعالی کے نزدیک لکھی ہوئی ہے، اس کی تاریخ، دن اور وقت معین ہے، نہ اس سے پہلے کسی کو موت آ سکتی ہے نہ اس کے بعد وہ زندہ رہ سکتا ہے، پھر کسی کی موت سے ایسے سراسیمہ ہونے جانے کے کوئی معنی نہیں۔ آخر میں اس پر تنبیہ فرمائی کہ اس حادثے کے ظاہری اسباب میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ جن حضرات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عقب کی جانب پہاڑی پر نگراں بنا کر بٹھایا تھا، ابتدائی فتح کے وقت عام مسلمانوں کو مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول دیکھ کر ان میں بھی چند حضرات کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اب تو فتح ہو گئی، اس جگہ ٹھہرنے کی ضرورت نہ رہی، پھر ہم بھی مال غنیمت جمع کرنے میں کیوں حصہ نہ دیں۔ وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے، اس لیے فرمایا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، یعنی جو شخص اپنے عمل سے دنیا کا بدلہ چاہتا ہے ہم اس کو دنیا میں کچھ حصہ دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے تو اس کو آخرت کا ثواب ملتا ہے، اور ہم عنقریب شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے۔ اس میں اشارہ فرمایا کہ مال غنیمت جمع کرنے کی فکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ کام کو چھوڑ بیٹھنے میں ان سے غلطی ہوئی۔ یاد رہے کہ حقیقت کے اعتبار سے مال غنیمت جمع کرنا بھی نری دنیا طلبی نہیں جو شرعاً مذموم ہے، بلکہ مال غنیمت جمع کر کے محفوظ کرنا اور پھر اس کو اس کے مصرف میں صرف کرنا یہ بھی ایک جزو جہاد ہے اور عبادت ہی ہے، اور ان حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس میں شریک ہونا صرف طمع دنیا کی وجہ سے نہ تھا، کیونکہ شرعی ضابطے سے اگر وہ اس مال کے جمع کرنے میں شریک نہ ہوتے جب بھی ان کو مال غنیمت میں وہ حصہ ملتا جو اب ملا۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان حضرات نے طمع دنیا کے لیے اپنے مقام کو چھوڑا، لیکن جیسا کہ پہلی آیت کی تفسیر میں بتلایا گیا ہے کہ بڑوں کی تھوڑی لغزش بھی بڑی سمجھی جاتی ہے، ان کے معمولی جرم کو بڑا سخت جرم قرار دے کر عتاب و خطاب کیا جاتا ہے، وہی یہاں بھی ہے کہ مال غنیمت جمع کرنے میں کچھ نہ کچھ دنیاوی منفعت کا تعلق ضرور تھا، اور اس تعلق کا طبعی اثر قلوب میں ہونا بھی مستبعد نہ تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معیار اخلاق کو بلند سے بلند کرنے کے لیے ان کے اس عمل کو بھی ارادہ دنیا سے تعبیر کر دیا کہ طمع دنیا کا ادنا سا غبار بھی ان کے قلوب تک نہ جا سکے۔ جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ سبحانہ و تعالی اس پر ہمیں پوری طرح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔